السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں نیلوفر خود کو سنوار رہی ہوتی ہے۔ اس میں ارحان وہاں پہ آتا ہے اور خود ہی اس کے بال سنوارنے لگ جاتا ہے۔ وہ دونوں پیار بھری باتیں کرتے ہیں اور نیلوفر کہتی ہے، جب میں نے دیفنے کو دیکھا تو مجھے اپنا بچپن یاد آیا، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب تک یہاں رہ سکتی ہے۔ ارحان کہتا ہے، جب تک تم چاہو۔ نیلوفر کہتی ہے، دیفنے کچھ بھی سوچ سمجھ کر نہیں بولتی، ملون ماں کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ارحان کہتا ہے، میری ماں کو لوگوں کو سمجھانا آتا ہے نیلوفر، جب تک تم چاہو وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ اس لیے میں خلیل اجازت مانگتا ہے تو ارحان دوسرے خیمے میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، کیا تم دیفنے پہ نظر رکھ رہے ہو خلیل؟ جواب میں خلیل کہتا ہے، جی ہاں حضور، ہم اس کے ہر قدم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی مشکوک چیز کی صورت میں سپاہی مجھے مطلع کریں گے۔ ارحان پوچھتا ہے، تمہیں کون سی تاریخ خبر ملی ہے خلیل؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو خلیل کہتا ہے، محبت کی شوبیر جن کی ہم تلاش کر رہے ہیں وہ ارمیڈیس قلعے میں دیکھے گئے ہیں۔ یہ سن کے ارحان کہتا ہے، سانپ پھر پناہ کی تلاش میں ہے۔ خلیل کہتا ہے، چیزیں پیچیدہ ہو گئی ہیں، شہنشاہ زخمی ہیں، بازنطین کا کوئی سر نہیں ہے، اگر ہم اس اندھیرے کو روشن نہیں کرتے ہیں تو وہ ارمیڈیس کے ساتھ مل کر نہیں رکیں گے میرے حضور۔ یہ سن کے ارحان کہتا ہے، ارمیڈیس بورسا اور ازنک پہنچنے کا راستہ ہے، بازنطین کمزور ہو رہا ہے، لیکن ان کا ہدف اب بھی ہم ہیں۔ خلیل کہتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے جیسے ہماری ریاست بڑھتی جا رہی ہے ہمارے دشمن بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ارحان کہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ خلیل کہتا ہے، اللہ کے حکم سے ہم ہمیشہ اسی راستے پر چلیں گے، دشمنوں کی تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیں روک نہیں سکتے۔ ارحان کہتا ہے، دنیا ہم سے روشنی کی توقع کر رہی ہے، فوج کو تیار کرو اور آگے بڑھو، ہم اندھیرے کو روشن کریں گے، ہم ارمیڈیس کو ان کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ ادھر غار میں فلاویوس شہنشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے شہنشاہ پکارتا ہے۔ شہنشاہ ہلکی سی آنکھیں کھولتا ہے اور پوچھتا ہے، فلاویوس کیا یہ تم ہو؟ تو فلاویوس کہتا ہے، ہاں یہ میں ہوں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں۔ شہنشاہ پوچھتا ہے، ہمیں کس نے دھوکہ دیا؟ وہ غدار کون ہے جو مجھے مارنا چاہتا تھا فلاویوس؟ تو فلاویوس کہتا ہے، ہمیں وہ غدار ابھی تک نہیں ملا، لیکن وہ جو بھی ہے محبت کی شوبیر اس کے ساتھ ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، اب میں سمجھ گیا، وہ میری جگہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے، اگر غدار مل گئے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ شہنشاہ کہتا ہے، ریاست کو میری بیٹی اسپورکا اور تمام کمانداروں کو پیغام بھیجو، ان سے کہو کہ مدد کے لیے دستے بھیجیں۔ فلاویوس کہتا ہے، میں نے پہلے ہی اسپورکا کو پیغام بھیج دیا ہے، لیکن ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے اس سے پہلے کہ ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ وہ غدار کون ہے۔ ارحان کے ساتھ محبت کی شوبیر ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، اس لیے میں نے ارحان کے ساتھ اتحاد کیا۔ شہنشاہ کہتا ہے، اگر ارحان اس مسئلے کو حل کرتا ہے تو سب سے پہلے بورسا لے گا۔ فلاویوس کہتا ہے، ایک بار جب بازنطین محبت کی شوبیر سے چھٹکارا پا لے گا تو ارحان کے ساتھ ہماری جنگ وہیں سے جاری رہے گی جہاں ہم نے چھوڑی ہے، وہ میرا ابدی دشمن ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے، فلاویوس اسے ڈھونڈو اسے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت ارحان اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑا دوڑا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ سپاہی بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر قبیلے کے زندان میں درسن قید ہوتا ہے، اس لیے میں حلیمہ اسما کے ساتھ وہاں داخل ہوتی ہے۔ حلیمہ کو دیکھ کے درسن بہت خوش ہوتا ہے، مگر سپاہی کہتا ہے، حلیمہ خاتون، ملعون خاتون نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دیں، ہمیں مجبور نہ کریں۔ اسما اس سے کہتی ہے، او سنو بھائی، تم باہر جاؤ اور یہ سمجھو کہ تم نے حلیمہ کو یہاں دیکھا ہی نہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی پہلے خیمے سے نکلتا ہے اور اسما بھی چلی جاتی ہے۔ حلیمہ کے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر درسن کہتا ہے، یہ پہلی بار ہے کہ میں آپ کے ہاتھ میں کھانا دیکھ رہا ہوں۔ حلیمہ اس سے کہتی ہے، دیکھو میں اسے زمین پر پھینک دوں گی۔ درسن ایک دم سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے دو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ کھانوں سے دے دیتی ہے اور کہتی ہے، واللہ درسن، ہم نے اس سردار کے بیٹے کو اس کی حد دکھائی، اس کے بدلے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ درسن کہتا ہے، اگر تمہیں سکون ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اور اس کے علاوہ یہ زندان مجھے کچھ آرام کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، واللہ تم مضبوط ہو، تم نے اس سردار کے بیٹے کو زمین پر گرا دیا، وہ اب یہاں نہیں آئے گا۔ درسن کہتا ہے، میں نے ایسا کیا مگر حلیمہ خاتون، میں تم سے کچھ پوچھوں گا مگر ناراض مت ہونا، لیکن ہو بھی جاؤ تو اس زندان میں تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ حلیمہ کہتی ہے، اگر میں واقعی غصے میں آ گئی تو یہ زندان بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا پائے گا، سوچ سمجھ کر پوچھو۔ درسن کہتا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا، تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ حلیمہ کہتی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ درسن پوچھتا ہے، پھر کیا چاہتی ہو؟ ہم نے دیکھا کہ تم نے اس خواستگار کے ساتھ کیا کیا۔ حلیمہ کہتی ہے، میں بھی اپنی ماں کی طرح اپنے بھائیوں کی طرح محبت میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ میں دوسروں کے کہنے پر خاندان شروع نہیں کرنا چاہتی۔ درسن کہتا ہے، مگر تم سردار کی بیٹی ہو، وہ تمہیں کسی غیر سردار سے شادی نہیں کرنے دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ کچھ دیر سوچتی ہے اور ایک دم سے زندان سے چلی جاتی ہے۔ ادھر ملعون خاتون فاطمہ کے پاس آتی ہیں جو فلاویوس کا
دیا ہوا کپڑا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ملعون خاتون کو دیکھتے ساتھ ہی وہ کپڑا رکھ دیتی ہے اور ملعون خاتون اس سے کہتی ہیں میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی اس سے پہلے کہ تم اپنے فریزر پر روانہ ہو جاؤ۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں اب جانتی ہی نہیں۔ میری بیٹی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ حلیمہ کی روح باغی ہے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ ہمارے قبیلے اور اصولوں کی عادی نہیں ہو سکی۔ میں اسے برداشت کرتی ہوں، مگر تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے سب سے قریبی بچوں میں سے جو ہر قدم پر اپنی سرداری اپنے خاندان کے بارے میں سوچتی ہے میری فاطمہ، ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے اور کہتی ہے یہی زندگی آپ ہمارے لیے موضوع سمجھتی ہیں ماں۔ ملعون خاتون پوچھتی ہیں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا ایک ماں کے لیے اپنی بیٹی کی شادی دیکھنا جرم ہے؟ کیا میں اپنی بیٹی کسی آوارہ شخص کو دے رہی ہوں؟ ہم یگید کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ میرے لیے بیٹے جیسا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے پھر بھی آپ میری شادی اس سے کروانا چاہتی ہیں یا کسی آوارہ کے ساتھ؟ ایک ہی بات ہے۔ فرق کیا ہے ماں؟ کیا آپ نے میری رائے لی؟ کیا آپ نے پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے، کوئی اور ہے یا نہیں؟ یہ سنتے ساتھ ہی ملعون خاتون چونک جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا کوئی ہے؟ مگر فاطمہ کہتی ہے نہیں ہے۔ تو ملعون خاتون کہتی ہیں پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنے بابا سے کہو کہ تم شادی قبول کرتی ہو، اسے ملتوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ کہتی ہے میری ناپسندیدگی کے باوجود آپ پھر بھی اصرار کرتی ہیں، کیا یہ سچ ہے ماں؟ میں نے بابا سے اجازت مانگی ہے، اب بھی سوچ رہی ہوں، اب مجھے جانے دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ تلوار اٹھاتی ہے اور خیمے سے چلی جاتی ہے۔ ملعون خاتون بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ جنگل سے شاہنشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ اورحان تک جا پہنچتا ہے، جہاں پہ اورحان اپنے سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اوچی اورحان سے کہتا ہے میرے سردار، جیسا آپ نے حکم دیا تھا جو سپاہی آپ نے گزشتہ رات بھیجے تھے انہوں نے آرمیڈیس کے قلعے کو گھیر لیا ہے۔ اورحان کہتا ہے میرے سپاہیوں، میرے سرداروں، آرمیڈیس جہاں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں ایزنک اور بورزا پر ہماری فتوحات کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے ہم اس رکاوٹ کو تباہ کریں گے اور ان پر طوفان کی طرح ٹوٹ پڑیں گے اللہ کے حکم سے۔ اورحان کہتا ہے ہم آرمیڈیس جائیں گے اور اس قلعے کو ان کے لیے دکھ بھری قبر میں بدل دیں گے۔ ترک سرزمین پر حملہ کرنے کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ ہم انہیں سب سے دردناک طریقے سے دکھائیں گے۔ اوجی کہتا ہے سروز بھی مقدس محبت کا کتا ہے اور وہ آرمیڈیس میں ہمارے مد مقابل آ سکتا ہے۔ اورحان کہتا ہے اگر سامنے آیا تو اسے اس کا نصیب مل جائے گا۔ اب ہمارا فرض ہے کہ تیر کی طرح حرکت کریں، کافروں کے دلوں میں تیر کی طرح وار کریں، تمہارے گھوڑے تمہارے حکم پر ہوں، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ قبیلے میں دیدار ملعون خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جلدی شادی کریں، میں فاطمہ خاتون کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہی، وہ سوچ لے گی۔ ملعون خاتون کہتی ہیں تو پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں دیدار، پھر بھی تمہیں شادی کی تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، میں اس شادی کی منظوری دیتی ہوں اور عثمان سردار بھی اس کے خلاف نہیں ہے۔ دیدار خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے اگر ایسا ہے تو ہم صبر کے ساتھ انتظار کریں گے۔ قریب ہی میں دفنے قاسم اور سلیمان کے ساتھ تلوار کی مشق کر رہی ہوتی ہے، انہیں دیکھتے ہوئے دیدار ملعون خاتون سے کہتی ہے یہ اپنی بہن جیسی بالکل نہیں ہے نا؟ ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں نہیں ہے۔ نیلوفر ہزار بار سوچتی ہے اور ایک بات کہتی ہے مگر اس کی بہن بولنے سے پہلے کبھی نہیں سوچتی۔ دیدار کہتی ہے اللہ غارت کرے، یہ بچوں پہ برا اثر ڈال سکتی ہے، آخرکار یہ ایک کافر ہی ہے۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ مشق کرتے ہوئے دفنے گر جاتی ہے تو سلیمان کہتا ہے تم تو تلوار بھی نہیں پکڑ سکتی خالہ۔ جواب میں دفنے کہتی ہے نہیں، یہ تمہاری طاقتور ہونے کی وجہ سے ہے۔ قاسم کہتا ہے کاش تم جلدی آتی، ہم تمہیں ملنا چاہتے تھے، ہمارے ساتھ رہو۔ دفنے کہتی ہے میں بھی تمہیں ملنا چاہتی تھی مگر ملعون خاتون شاید نہیں چاہتی کہ میں یہاں رہوں۔ سلیمان کہتا ہے ایسا نہیں ہے، وہ کیوں نہیں چاہیں گی؟ قاسم کہتا ہے میری دادی کی باتوں پر دھیان نہ دو، وہ سب پر غصہ ہوتی ہیں۔ دفنے پوچھتی ہے کیا واقعی؟ کیا وہ آپ کی والدہ پر بھی غصہ ہوتی ہیں؟ قاسم کہتا ہے بہت زیادہ غصہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے لیکن ہم سب کچھ سنتے ہیں۔ دفنے کہتی ہے جو کچھ بھی ہو جائے آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی والدہ ہمیشہ حق پر ہوتی ہیں لیکن بزرگوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو تحفے بھی دیتے ہیں۔ دفنے کو دیکھتے ہوئے دیدار کہتی ہے بو بہت بری ہے۔ اس لیے میں نیلوفر بچوں کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے چلیں اپنی خالہ کو الوداع کہیں۔ سلیمان ایک دم سے پوچھتا ہے کیوں، کیا خالہ جا رہی ہیں؟ فاطمہ کہتی ہے نہیں نہیں، یہ میرے ساتھ سوغوت جائیں گی۔ دفنے کہتی ہے میں چرچ جا کر دعا کروں گی اور واپس آؤں گی۔ تلوار کا الوداع، وہ تلوار ان کے ساتھ جوڑتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ نیلوفر بچوں سے پیار کرتی ہے۔ جنگل میں اورحان اور اس کے جانبازوں کا سفر اب بھی جاری ہوتا ہے۔ وہ آرمیڈیس قلعے کی جانب اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے انہیں جنگل میں ایک شخص کی لاش بندھی ہوئی نظر آتی ہے، آس پاس بھی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ شہنشاہ کہتا ہے میں اس بوڑھے کو جانتا تھا، یہ اپنی دنیا میں رہنے والے تھے۔ اورحان ہمارا دشمن بہت مختلف ہے، بے ضرر یہ انسانوں کو کاٹ دیتے ہیں، معصوم
मासूमों को मार देते हैं, हमें हमारी सबसे कमजोर जगह से मारते हैं। उरहान कहता है इनकी तदफीन करो। अगर उनकी मासूमों को मारने की बेरहमी है तो हमारे पास भी हिसाब लेने की जुर्रत है। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।